بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس جس کے شر اور وسوسوں سے دنیا کا کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بھٹکانے والا۔ اس ویڈیو میں ہم انہی لوگوں میں سے ایک عبادت گزار اور متقی شخص برسیسا کے واقعے کو جانیں گے، جس نے ساری عمر تو اللہ کی عبادت میں گزار دی، لیکن شیطان نے کچھ ایسا چال چلا کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہوا اور کافر ہو کر مرا۔ قوم بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ رہا کرتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی۔ ان تینوں کی ایک نوجوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا گاؤں والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سب مل کر برسیسا کے پاس گئے اور اسے لڑکی کی رکھوالی پر رضامند کرنا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سن کر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسا کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ برسیسا شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان 3 نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ نوجوان لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ شروعات میں برسیسا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی۔ ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھاؤ، کیونکہ اس طرح وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچی رہے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت بھلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتا اور دونوں کو کوفت ہوتی۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں
اسے یہ باتیں بتایا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخرکار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اس طرح نیکی کی باتیں کرتے گزرے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتش عشق بھڑکنے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی برسیسا کو اپنی حسن و ادائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ یوں چیزیں بگڑتی چلی گئی اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا برسیسا نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی۔ لہٰذا شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ یہ کسی نہ کسی کو اس راز سے ضرور آگاہ کرے گی۔ سو برسیسا نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسا نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس لڑکی کے بھائی روئے اور اس کے لیے دعا مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہرت کچھ ایسی تھی کہ کسی بھی اس پر شک نہ کیا، لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائی کے خواب میں آیا اور برسیسا کی کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی۔ صبح اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں برسیسا کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھود ڈالیں جہاں سے انہیں لڑکی اور اس کے بچے کی لاش مل گئی۔ اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسا کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی۔ شیطان اب آخری مرتبہ برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے برسیسا کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کرے۔ برسیسا نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹھا۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسا کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل کا یہ مومن اور پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے عبرت موجود ہے کہ شیطان کس طرح ایک عابد اور زاہد شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دوست بن کر انسان کو ورگلاتا ہے جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان نے برسیسا کو غلط مشورے دیے اور اپنے وعدے سے پھر گیا، اسی طرح اپنے گمراہ کرنے والوں کو بھی شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے جو بولا وہ جھوٹ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، لیکن تم نے میرے جھوٹ پر عمل کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ واقعہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، طاؤس،
مقاتل ابن حیان اور ابن کثیر نے مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔